احمد ندیم قاسمی کی کہانی۔ مشورہ۔ راجہ صاحب کا ڈرائیور ان کا ایک رکا لایا۔ محترمی ندیم صاحب، سلام مسنون، میری ٹانگوں پر فالج کا اثر ہے، ورنہ میں خود حاضر ہوتا۔ آپ ہی کرم کیجیے اور کل شام 4 بجے میرے ہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیے۔ چائے میرے ساتھ پیجیے گا۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کا کلام پڑھا ہے اور آپ سے چند باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں گھنٹہ سوا گھنٹہ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو یہ طے سمجھیے کہ آپ کل شام 4 بجے میرے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ شکریہ، چشم برا راجہ عرفان اللہ۔ مجھے حیرت ہوئی کہ راجہ صاحب نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ علم و ادب سے انہیں شغف تو تھا اور اسی لیے میں ان سے متعارف بھی تھا، مگر میرے ادبی نظریات کسی صورت بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے تھے۔ راجہ صاحب جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ زردار تو ہوتا ہی ہے، مگر راجہ صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زرپرست بھی ہیں، اور ہم جیسے متوسطیوں کی صحبت میں ان زرپرستوں کا دم اسی طرح گھٹتا ہے جس طرح ہمارا دم ان کی صحبت میں گھٹتا ہے۔ میں معذرت کر لیتا، مگر انہوں نے اپنی علالت کا ذکر کر کے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ چنانچہ میں دوسرے روز ان کے ہاں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر سے نکلتے ہی مجھے ایک عجیب تجربہ ہوا۔ اب سوچتا ہوں تو جھیپ سی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر یکایک مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری طبقاتی حدود کیا ہیں، مگر اونچے طبقے کے ایک اہم رکن کے ہاں جانے کے فیصلے کے ساتھ ہی مجھے اپنا طبقہ بدلنے کی احمقانہ کوششوں کی کیا ضرورت تھی۔ میں عموماً رکشے میں سفر کرتا ہوں، مگر اس روز سڑک پر سے کئی خالی رکشے میرے سامنے سے گزر گئے اور مجھے انہیں روکنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ ہوئی۔ کہیں اندر شاید میں نے طے کر لیا تھا کہ رکشہ راجہ صاحب کے عالیشان بنگلے میں داخل ہوتا ہوا بھلا نہیں لگے گا اور رکشے میں بیٹھا ہوا تو اور برا لگے گا، مگر شاید دوسری بات زیادہ صحیح تھی۔ راجہ صاحب تو فالج کے مریض تھے، انہیں اپنے کمرے میں کیسے پتہ چلتا کہ میں رکشے میں آیا ہوں یا کار میں؟ بہرحال میں نے ایک ٹیکسی لی اور جب راجہ صاحب کے بنگلے کے صدر دروازے میں داخل ہوا تو جیسے میں ایک دم اپنے طبقے کے مین ہول سے باہر نکل آیا۔ وسیع و عریض لان پر جیسے گہرے سبز رنگ کی مخمل کا فرش بچھا تھا اور اس فرش پر جیسے ابھی ابھی کوئی استری پھیر کر ہٹا تھا۔ مجال ہے جو کہیں ایک بھی شکن دکھائی دے جائے۔ لان کے آخری سرے پر بنگلے کی لمبی حد بندی کے ساتھ ساتھ سفیدے کے بہت اونچے درخت کھڑے اپنی ٹہنیاں لچکا رہے تھے۔ ان کی آسمان کو گدگداتی ہوئی چوٹیاں دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر میرے سر پر پگڑی ہوتی تو گر جاتی۔ لان کی نیم بیضوی حد بندی پر اتنے لمبے بے شمار رنگوں کے پھول کھلے تھے کہ خلا نوردوں نے کرۂ ارض کے پیچھے چھپنے والے سورج کے بھی اتنے رنگ نہیں دیکھے ہوں گے۔ مجھے تو پہلی بار معلوم ہوا کہ زمین سے اتنے بہت سے پھول بھی اگ سکتے ہیں اور پھولوں کے اتنے بے شمار رنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹیکسی رکی تو راجہ صاحب کا ایک ملازم میری طرف آیا۔ برآمدہ طے کرتے ہوئے اس نے قدم یوں احتیاط سے اٹھائے جیسے بلور کے فرش پر چل رہا ہے۔ میں نے اتنی احتیاط کے ساتھ صرف کبوتروں کو چلتے دیکھا ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور ٹیکسی کا میٹر دیکھ کر جیب میں سے 5 روپے کا نوٹ نکالا۔ صاحب نے فرمایا ہے کہ کرایہ آپ ادا نہیں کریں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے۔ جی نہیں، میں نے کہا، راجہ صاحب سے کہیے گا ان 5 روپوں کا اپنی کار میں پٹرول ڈلوا لیں۔ ملازم جیسے ہکا بکا رہ گیا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار بھی پیدا ہوئے، جیسے میں نے راجہ صاحب کے ساتھ اس کی بھی حد تک کر ڈالی ہے۔ میں نے کرایہ ادا کر دیا اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ ایک نظر میں نے پھر لان کی طرف دیکھا، اب کہ مجھے سارے پھول پلاسٹک کے معلوم ہوئے۔ ٹہنیاں جھلاتے سفیدوں پر مجھے پاگلوں کا گمان ہوا۔ پھر میں نے پہلی بار دیکھا کہ لان کے ایک گوشے میں ایک مالی بھی کام کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے وہ مجھے بالکل نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ لان کے مخمل میں وہ کھدر کے پیوند کی طرح بہت نمایاں تھا اور اس کی ایک کوہنی مسلسل ہل رہی تھی، شاید وہ کھرپا چلا رہا تھا۔ آپ شاعر صاحب ہیں نا؟ ملازم نے 5 روپے کا نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ دبکی ہوئی نظر آ گئی، شاید وہ میرے شاعر ہونے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ جی ہاں، میں نے کہا، میرا نام ندیم ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اب کہ وہ کھل کر مسکرانے لگا۔ صاحب نے صبح بتایا کہ شام ہمارے ہاں ندیم صاحب آ رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ صاحب تو دیسی فلمیں نہیں دیکھتے اور ندیم تو دیسی فلموں کے ایک مشہور ایکٹر کا نام ہے۔ اس پر صاحب خوب ہنسے اور مجھے بتایا کہ آپ ایک مشہور شاعر ہیں اور آپ کا نام ندیم قاسمی ہے۔ آپ اپنا نام ندیم قاسمی ہی بتایا کیجئے، صرف ندیم سے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، بہت اچھا، آئندہ ایسا ہی کروں گا۔
آپ ذرا راجہ صاحب کو اطلاع دے دیجئے کہ ندیم قاسمی آیا ہے، وہ تو 10 منٹ سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم نے 10 منٹ کے الفاظ پر یوں زور دیا جیسے مجھے 10 دن کی تاخیر کا ارتکاب ہو گیا۔ آپ کو ٹھیک 4 بجے پہنچنا تھا، مگر اس وقت 4:10 ہے۔ صاحب کو 1 منٹ بھی انتظار کرنا پڑے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں گنہگاروں کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگا۔ برآمدے کے بعد گیلری میں اور پھر پہلے اور دوسرے کمرے میں سے گزر کر جب میں تیسرے کمرے میں پہنچا تو یوں لگا جیسے میں یکایک یوڈی کلون میں نہا گیا ہوں۔ خوشبو کسے بھلی نہیں لگتی؟ جب چاروں طرف ہوا کی جگہ خوشبو ہو تو مجھے دمہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس تیسرے کمرے میں راجہ صاحب ایک ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ وہ بہت دبلے اور پیلے ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو وہ اتنا ٹھنڈا تھا جیسے ابھی ابھی فریج سے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے ملازم کو چائے کا حکم دے کر مجھ سے میرے مزاج پوچھے، میرے مشاغل کی تفصیل معلوم کی، معذرت کے ساتھ میری آمدنی کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ مجھے ان کے 5 روپوں کا غصہ تھا، اس لیے میں نے انہیں جلانے کے لیے اپنی آمدنی دگنی بتائی۔ اس پر بھی وہ بولے، گزر تو ہو جاتی ہے نا؟ اور ابھی میں اس صدمے سے سنبھل نہ پایا تھا کہ کہنے لگے، برٹرینڈ رسل کی خود نوشت پڑھی ہے آپ نے؟ میں سوچنے لگا ان 2 سوالوں میں پہلے کس کا جواب دوں کہ وہ بولے، سچ بولنے کی حد کر دی ہے رسل نے۔ ہم لوگ صبح کو اتنا سچ بولیں تو شام تک قتل ہو جائیں۔ اللہ اللہ، کیا بے لاگ جرت ہے! میں تو کہتا ہوں یہ ملحد قیامت کے روز سیدھا اور کھرا سچ بولنے کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے کہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں میری رائے کی کچھ ایسی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف ایک سامع درکار تھا اور سامع کا کام صرف سننا ہے۔ میں نے بھی اپنے سوانے لکھنے شروع کیے تھے۔ راجہ صاحب بولے، میں نے بچپن کے حالات میں ہم جنسی کے بعض تجربات کا اپنی طرف سے بڑے سلیقے سے ذکر کیا تھا، مگر میری بیگم نے یہ حصہ پڑھ لیا اور میری تحریر کو پرزے پرزے کر کے آتش دان میں پھینک دیا۔ اب بتائیے سچ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے ہاں؟ میرا کچھ عرض کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے عرض کیا، ہمارے معاشرے کے اور بے شمار پہلو صدیوں سے ہمارے سچ بولنے کے انتظار میں ہیں۔ اپنے سوانے میں ان کے متعلق سچ بولنے کی کوشش کیجیے۔ ہم جنسی تو عالمی بیماری ہے، اس کے بارے میں سچ بول کر آپ کیا لیں گے؟ یہ سچ تو آندرے ژیڈ اور آسکر وائلڈ خوب کھل کر بول چکے ہیں، اب اس میں کیا اضافہ فرمائیں گے؟ انہوں نے مجھے یوں گھور کر دیکھا جیسے اپنی تحریر کے پرزے اڑنے پر اپنی بیگم کو دیکھا ہوگا۔ پھر سنبھل کر انہوں نے ایک دم موضوع بدلا اور مجھے بتایا کہ وہ مہینے بھر سے علیل ہیں۔ پہلے بلڈ پریشر ہوا، پھر فالج کا حملہ ہو گیا، ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کر رکھا ہے اور ویل چیئر استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ویسے میری طبیعت 2-3 روز سے سنبھل گئی ہے، صرف ٹانگیں بے حس ہوئی ہیں۔ سوئی چبھو تو جلد میں درد نہیں ہوتا، مگر جلد کے نیچے سارا نظام زندہ ہے۔ سوئی ذرا نیچے اتر جائے تو باقاعدہ درد ہوتا ہے۔ آخری جملہ انہوں نے بڑی آسودگی کے ساتھ مکمل کیا، جیسے درد ہوتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے اور جیسے اب یہ درد ہی ان کی زندگی کا واحد ثبوت ہے۔ میں نے کہا، اگر درد ہوتا ہے تو آپ شفایاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو ذرا گھما کر میرے قریب آ گئے اور بولے، آپ سے چند ضروری باتیں کرنے کو جی چاہا، آپ کو تکلیف دی۔ میں نے بیماری کے اس 1 مہینے میں صرف آپ کا کلام پڑھا ہے۔ کسی دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ اس شاعر کو بھی پڑھ کر دیکھو، ماشاءاللہ آپ خوب کہتے ہیں۔ شکریہ۔ انہوں نے مجھے رسمی داد دی تھی اور میرے منہ سے بھی شکریہ کا لفظ عادتاً نکل گیا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، وہ بولے، کہ آپ زندگی کی بہت سی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ ویسے آزمائشوں میں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہی ہے۔ مجھے دیکھیے کہ آج کل بھی مجھ پر زمینوں اور شہری املاک کے 4 مقدمات چل رہے ہیں اور خود میں نے 2 مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔ سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزمائشوں میں سے گزرنے کے علاوہ آپ اس نظام سے بھی بدظن ہیں جو ہمارے ملک میں رائج ہے۔ ابھی آپ نے اپنی جو آمدنی بتائی ہے وہ بھی زیادہ معقول نہیں ہے، اس کے باوجود آپ پرسکون ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ اتنے پرسکون کیوں ہیں؟ میں نے ان سے اختلاف کیا۔ پرسکون تو راجہ صاحب میں قطعی نہیں ہوں، میں تو اندر سے بہت مضطرب قسم کا آدمی ہوں۔ اضطراب ہی تو فن کی تخلیق کرتا ہے، مزاج کا سکون تو شاعر کو مار ڈالتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے پرسکون کہہ کر مجھے داد نہیں دی، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ مجھے سمجھ نہیں سکے یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے گھٹنے کو تھپ تھپایا۔ شاید میرے چہرے کا سکون بگڑ گیا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے بدظن کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ اپنے ضمیر سے میری کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔
وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے اور دیکھتے رہے، جیسے دیکھ کم رہے ہیں اور سوچ زیادہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر انہوں نے کہا، آپ اور آپ کا ضمیر صلح صفائی سے رہتے ہیں۔ پھر مسکرا کر بولے، یعنی آپ اپنی ذات کو بقائے باہم کے اصول پر زندہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے خیال میں ہر شخص کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا ضمیر کچھ کہے اور آپ کچھ اور کہیں تو اس طرح آپ کے دماغ میں جنگ عظیم شروع ہو جائے گی اور آپ کے اندر کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے۔ جسمانی صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، وہ بولے، مثلا نیند بہت کم آتی ہے۔ آپ کا کلام پڑھ کر آپ سے دوستی ہو گئی ہے، اس لیے اب دوست سے کیا پردہ۔ میرے ضمیر اور میرے درمیان عموماً لڑائی رہتی ہے۔ میرا ضمیر 1-2 صدی کے پرانے کلیے دہراتا ہے، مگر مجھے 1-2 صدی بعد کی دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ اس کے تقاضے ضمیر کی فرمائشوں سے سراسر مختلف ہوتے ہیں۔ ضمیر کا کہا مانوں تو میرے وارث مجھے پاگل خانے بھیج دیں۔ زندہ رہنے کا جذبہ ہر جاندار میں موجود ہے، اس لیے میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں اگر اپنے ضمیر کو پوری آزادی دیتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ میں حیران ہوں، آپ زندہ کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے دوست کہا تھا، اس لیے میں نے بھی ذرا آزادی سے کام لیا اور کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کا ضمیر کچھ کھائے پیے بغیر 70-71 سال سے زندہ کیسے ہے۔ کتابیں، انہوں نے کہا، اور پھر مسکرائے۔ میں اپنے ضمیر کو اعلیٰ درجے کے عالمی ادب کی کتابیں کھلاتا پلاتا ہوں، چنانچہ ضمیر زندہ ہے اور بیدار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند کی گولیاں بھی مجھے نیند نہیں دے سکتی۔ بس ذرا سا غنودہ ہوتا ہوں کہ کوئی ایک گھونسا میرے دل پر مارتا ہے اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں۔ یہ گھونسا مارنے والا کوئی آپ کے ضمیر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ جواب میں مسکرائے۔ یوں کیجئے، میں نے کہا، کہ جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں انہیں بھول جائیے اور آئندہ کتابیں پڑھنا ترک کر دیجئے۔ آپ کے ضمیر کو نیند آ گئی تو آپ کو بھی نیند آ جائے گی۔ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جو سگریٹ اس وقت پی رہے ہیں یہ آپ کا آخری سگریٹ ہوگا تو لائیے ہاتھ، میں بھی کتابیں پڑھنا ترک کرتا ہوں۔ پھر وہ ہنسے۔ عادت بری بلائے ندیم صاحب۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ چند مدارتی کلمے ادا کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کی نیند کیسی ہے؟ بہت اچھی، میں نے کہا۔ ضمیر سے صلح صفائی کی وجہ سے مجھے بہت گہری نیند آتی ہے۔ 7 گھنٹے سے ادھر آنکھ کھلتی ہی نہیں۔ اب کہ انہوں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے ایک کنگلا سڑک کی پٹڑی پر پڑا اپنے سامنے سے 5 گز لمبی کار میں بیٹھے شخص کو دیکھتا ہے، حسرت سے بھی اور غصے سے بھی۔ مگر مجھے نیند نہیں آتی۔ انہوں نے بڑے کرب سے کہا، مثلاً۔ انہوں نے ویل چیئر کو باہر کھلنے والی کھڑکی کی طرف گھمایا، پھر پلٹ کر بولے، مگر پہلے آپ چائے پی لیجئے۔ میں چائے پیتا رہوں گا، میں نے کہا، آپ ارشاد فرماتے رہیے۔ نہیں، وہ بولے، میں آپ کو اس کھڑکی کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ لیجئے۔ میں پیالی ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فرمائیے۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی ویل چیئر کو کھڑکی کے پاس لے آئے، باہر جھانکا، فوراً ذرا سا پیچھے ہٹ گئے اور مجھ سے کہا، ذرا پیچھے ہٹ جائیے، وہ آپ کو دیکھ لے گا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ مالی، وہ بولے۔ آپ بیٹھ جائیے اس سیٹی پر۔ میں چمڑے کی سیٹی پر بیٹھ گیا، مگر حیران تھا کہ اگر مالی نے ہمیں دیکھ لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ آپ مالیوں، کسانوں، مزدوروں کے حالات اور نفسیات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے کہا۔ شاید، میں بولا۔ تو مجھے کوئی مشورہ دیجیے، انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولے، آپ نے دیکھا میرے مالی کو؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ اور وہ بولے، یہ میرے پاس پچھلے 22 سال سے کام کر رہا ہے اور مجھے نیند نہ آنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ یعنی مالی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا۔ مالی، یہ جب میرے پاس آیا تو جوان تھا اور بہت عمدہ جوان تھا۔ ان دنوں کئی بار مجھے اس پر غصہ بھی آیا کہ اتنا غریب ہونے کے باوجود اتنا خوبصورت کیوں ہے۔ ایک بار یہ پاگلوں کا سا خیال بھی آیا کہ اس کا سر کاٹ کر اپنی گردن پر رکھ لوں۔ میرا مطلب ہے وہ صحیح معنوں میں جوان رانا تھا، اب ادھیڑ عمر کا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بیوی اور 4 بیٹیاں ہیں۔ خیال فرمائیے، اکٹھا 4 بیٹیاں، سب سے بڑی کی عمر 18-19 سال تو ضرور ہوگی۔ میرا مطلب ہے بالکل تیار جوان لڑکی ہے۔ شکر ہے میرا بیٹا آج کل آکسفورڈ میں ہے، ورنہ جو نیند مجھے آتی ہے وہ بھی نہ آتی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہر ہے کہ مالی کو شادی کی بھی فکر ہوگی، پھر دوسری لڑکی ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے۔ یہ سب بیمار بھی ہوتے ہیں، علاج کرانے کو بھی ان کا جی چاہتا ہوگا، کبھی کبھی اچھا کھانا بھی کھانا چاہتے ہوں گے اور اچھا کپڑا بھی پہننا چاہتے ہوں گے۔ مگر اس کی کل تنخواہ 60 روپے ہے۔ کوارٹر تو میں نے اسے مفت دے رکھا ہے، مگر آپ خود ہی غور کیجئے کہ 60 روپے کی رقم بھی کوئی رقم ہے۔
آج کے ان 60 روپوں کو پرانے زمانے کے 6 روپے سمجھیے۔ آپ چمڑے کی جس سیٹی پر بیٹھے ہیں وہ میں نے ویانا سے خریدی تھی۔ اس کی قیمت بتا سکتے ہیں آپ؟ 400 روپے۔ مالی کی 6-7 مہینے کی تنخواہ۔ اب آپ ہی کہیے کہ مجھ جیسا ایک حساس اور پڑھا لکھا آدمی گھر کے اندر اس مالی کی موجودگی میں آرام کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ بہت سنجیدہ ہو رہے تھے اور ان کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ تو آپ کے ضمیر کی آواز معلوم ہوتی ہے، خود آپ بھی تو کچھ کہیے۔ وہ بولے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے غصہ سا آ رہا تھا کہ راجہ صاحب اس سیدھے سادے سوال کو حل کرنے سے کیسے قاصر ہو سکتے ہیں۔ میں نے ذرا تلخی سے کہا، میں مالی کی تنخواہ دگنی تگنی چوگنی کر دیتا اور پھر مزے سے سوتا۔ وہ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر نہایت مایوسی سے ویل چیئر کے پہیوں کو گھما کر کھڑکی سے ہٹائے۔ آپ کا یہ جواب سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ندیم صاحب۔ میں سمجھا کہ آپ کوئی نئی بات سجھائیں گے، آپ تو مجھے خاصے اوریجنل معلوم ہوئے تھے، مگر آپ نے تو وہی بات کہہ دی جو ساری دنیا کہتی ہے اور بے سوچے سمجھے کہتی ہے۔ بے سوچے سمجھے؟ میرے لہجے میں کچھ اور تلخی آ گئی تھی۔ جی ہاں، وہ بولے، مگر آپ لوگ سوچنا سمجھنا بھی چاہیں تو ہماری مجبوریاں نہیں سمجھ سکتے۔ سنیے، میں نے ایک دن ضمیر کی خسر پسر سے تنگ آ کر مالی کی تنخواہ 5 روپے بڑھا دی۔ شام کو میرے پاس ساری راجہ برادری اکٹھی ہو گئی اور شور مچا دیا کہ تم نے اپنی مالی کی تنخواہ بڑھا کر ہم سب کے مالیوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ میری برادری کے سبھی افراد ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، سب کے بنگلے ہیں اور سب کے ہاں مالی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف میری طرف سے 5 روپے کے اضافے کی وجہ سے میری برادری کے مالیوں کی تنخواہوں میں اضافہ ضروری ہو گیا تھا، اور اس طرح میری برادری کی جیب میں سے ایک دم 250 روپے ماہانہ فالتو نکلنے لگے تھے۔ یہ ہوتی ہیں معاشرے کی اور زندگی کی مجبوریاں۔ میں سمجھا آپ یہ سب باتیں سمجھتے ہیں، مگر معاف کیجیے، آپ نے مجھے اس بارے میں بہت مایوس کیا۔ ویسے آپ شعر خوب کہتے ہیں، چائے اور پیجیے گا؟ اور یہ کیک پیس تو آپ نے چکھا ہی نہیں، آخر ایسا تکلف بھی کیا؟ اتنے میں ملازم مزید چائے کے بارے میں پوچھنے آیا تو وہ بولے، دیکھو کسی کو گیٹ پر کھڑا کر دو۔ ندیم صاحب کے لیے ٹیکسی روکے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، یا رکشہ، آپ کیا پسند کریں گے؟